وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ تفسیر ایپیسوڈ 4۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو نہ صرف ہدایت کا سرچشمہ ہے بلکہ ترتیب، الفاظ، آیات اور صورتوں کے انتخاب میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے پناہ حکمتوں کا مظہر ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ترتیب قرآن کے بارے میں، یعنی وہ ترتیب جس میں آج قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ کیا یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے متعین ہوئی یا بعد کے زمانے میں اجتہاد سے مرتب کی گئی؟ آئیے مرحلہ وار جانتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کے الفاظ کی ترتیب۔ قرآن مجید کے الفاظ کی ترتیب راجح قول کے مطابق توقیفی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح الفاظ کی تلاوت فرمائی ہے وہی ترتیب لازم ہے۔ مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین کو للہ الحمد رب العالمین کہنا جائز نہیں، کیونکہ یہ ترتیب وحی کے تحت متعین نہیں ہوئی۔ نمبر 2، آیات کی ترتیب۔ آئیے اب قرآن مجید کی آیات کی ترتیب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے، کیا یہ اجتہادی ہے یا توقیفی؟ صحیح بات یہ ہے کہ آیات کی ترتیب بھی توقیفی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ آیت فلاں جگہ رکھی جائے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت سے بھی اس بات کو مزید واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیات کی ترتیب میں تبدیلی سے انکار فرمایا، باوجود اس کے کہ ترتیب میں ناسخ آیت بعد میں آ رہی تھی، یعنی کہ ان کے نزدیک یہ ترتیب نص سے طے شدہ تھی، اگرچہ حکمت کا تقاضا یہ سمجھ میں آتا تھا کہ ناسخ آیت کو پہلے رکھا جائے، لیکن انہوں نے اسی ترتیب کو ملحوظ رکھا جو ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی۔ نمبر 3، سورتوں کی ترتیب۔ سورتوں کی ترتیب کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ علماء کے نزدیک سورتوں کی ترتیب اجتہادی بھی ہے اور توقیفی بھی، یعنی کچھ صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی ترتیب سے معلوم ہوتی ہیں، جیسے نماز جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جمعہ اور پھر منافقون پڑھی۔ سورہ فلق اور ناس کی ترتیب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ لیکن دوسری جانب صحابہ کے مصاحف میں ہمیں کچھ صورتوں کی ترتیب مختلف نظر آتی ہے، جیسے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ، سورہ نساء اور آل عمران کی تلاوت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کہف اور سورہ یوسف یا یونس کو ایک ہی نماز میں تلاوت کیا۔ یہ سب کچھ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ صورتوں کی عمومی ترتیب اجتہادی رہی ہے، البتہ بعض صورتوں کی ترتیب توقیفی ہے۔ یہاں پر ایک بہت دلچسپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات سورۃ النساء کو سورہ آل عمران سے پہلے پڑھا ہے، جبکہ وہ قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں سورہ آل عمران پہلے ہے اور سورہ نساء بعد میں ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ اس بات کا جواب اس طرح سے ہے کہ ایک تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو ایک ہی صورت کنسیڈر کیا ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل کے ساتھ آخری بار قرآن مجید کا دور مکمل کیا تھا تو ممکن ہے اسی دور میں صورتوں کی ترتیب حتمی شکل اختیار کر گئی ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صورتوں کی ترتیب میں ہمیشہ تنوع رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے مصاحف میں ہمیں اس معاملے میں کچھ فرق نظر آتا ہے۔ البتہ آج کے دور میں قرآن مجید کی عثمانی ترتیب پر امت کا اجماع ہو چکا ہے، اور یہی ترتیب آج تمام مصاحف میں موجود ہے۔ البتہ تعلیم کے میدان میں بعض دفعہ ترتیب کو بدل دیا جاتا ہے اور اس کی گنجائش بھی موجود ہے، جیسے چھوٹے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے ابتدا سورۃ الناس سے کروائی جاتی ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھا قرآن مجید کی ترتیب کا موضوع، جو کہ نہ صرف ایک علمی موضوع تھا بلکہ روحانی لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل تھا۔ یہ ہمیں قرآن کے الفاظ، آیات، صورتوں کے اندر چھپے نظم و ضبط اور حکمت کا شعور دیتا ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔